تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم ابھی تک پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کس طرح یعقوب کے ساتھ ہے۔ ہم پچھلے باب سے جانتے ہیں کہ خدا یعقوب کی حمایت کرتا ہے اور یہ کہ اسے فدان ارام میں اس لیے رکھا کہ وہ تربیت اور نصیحت پائے، لیکن خدا کی محبت بھری نگاہوں نے کبھی بھی یعقوب کا خیال رکھنا ترک نہ کیا۔ خداوند اس کے ساتھ تھا، وہ اس کی حفاظت کرتا اور اسے برکت بخشتا رہا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور بالآخر یعقوب کے لیے وقت آن پہنچا کہ وہ فدان ارام کو خیر بات کہے۔ ہم اپنے مطالعے میں 31 اور 32ویں باب تک پہنچ چکے ہیں۔ جب یعقوب نے فدان ارام کو چھوڑنا شروع کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کیسے عیساؤ سے ملاقات کے لیے گیا اور ملاقات کے دوران کیا ہوا اور خدا نے کیسے مداخلت کی تاکہ یعقوب اسرائیل بن سکے، اور آج کی قسط کا یہی موضوع ہے۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی، اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 31واں باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے، اور یعقوب نے دیکھا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، اور خداوند نے یعقوب سے کہا تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یعقوب کے لیے وقت آن پہنچا تھا کہ وہ ارام کو چھوڑے۔ خدا مختلف سمتوں میں کام کر رہا تھا، وہ لابن پر بھی کام کر رہا تھا تاکہ وہ یعقوب کو جانے دے۔ خدا مختلف سمتوں میں کام کر رہا تھا، وہ لابن پر بھی کام کر رہا تھا تاکہ وہ یعقوب کو جانے دے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اچھا تھا کہ اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کے خاندان کو بہت عزت ملی تھی۔ یعقوب کو ماضی کی یاد ستانے لگی تھی، اور یہ بہت اچھی بات تھی کہ اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ہوسیہ کی کتاب کی 14ویں باب کی ایک نبوت یاد آ رہی ہے، جہاں بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے، اے اسرائیل تو اپنے خداوند کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گرایا گیا ہے۔ یہی کچھ یعقوب کے ساتھ ہوا کہ وہ کس وجہ سے اس جگہ پر آیا تھا، وہ گناہ تھا، لیکن وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ واپس جائے، بالکل ویسے ہی جیسے یہودی قوم واپس گئی۔ لیکن دوسری طرف مجھے یعقوب پر افسوس ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے بھاگ آیا، اور پھر اسے اپنے ماموں کے گھر سے بھی بھاگنا پڑا، کیونکہ وہ خود کو مشکلات سے بچانا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور اسے وہ کاٹنا پڑا جو اس نے بویا تھا، جسے ہم اگلے باب میں واضح طور پر پڑھیں گے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کس قدر بھیانک ہے، پھر چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا پھر ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ایک آنکھ ایسی ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتی ہے، اور وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے، جو ہم پر ہمیشہ نظر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بعض اوقات بھائی یوسف، جب کوئی شخص خدا کی رفاقت سے دور ہو اور مواب یا فدان ارام کو چلا جائے، جہاں خدا کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جائے اور شاید دنیا کی آسائشوں میں وہ شخص گم ہو جائے اور بیتیل اور رفاقت کی سرزمین کو بھول جائے، تب خدا اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ دنیا کو اپنا بدصورت چہرہ دکھائے۔ بالآخر لابن نے بھی اسے اپنا بدصورت چہرہ دکھایا اور یعقوب سمجھ گیا اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔
براہ مہربانی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہمیں دنیا کی جھوٹی شان و شوکت سے کیسے بچنا ہے۔ جیسے کہ یعقوب نے اپنے ماموں لابن کا چہرہ بھانپ لیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ خدا ہم پر کام کرتا ہے، وہ دو جگہوں پر کام کرتا ہے، اور پہلی جگہ یہ ہے کہ خدا ہمیں آزماتا ہے، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر تڑپ کو پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نومی مواب کے ملک میں گئی تو خدا نے اسے آزمایا، وہاں اسے مواب سے نفرت ہو گئی کیونکہ وہاں اس کے 2 بیٹے اور اس کا شوہر مارا گیا، اور وہ خالی ہاتھ واپس آئی۔ لیکن ایک کشش کا عنصر تھا جب وہ مواب میں تھی، اور جب وہ مواب میں ہی تھی تو خداوند نے وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا دیا۔ لوکا 15 میں یہی بات مصرف بیٹے کے ساتھ پیش آئی۔ جب ملک میں قحط پڑا تو وہ شدید بھوک میں سوروں کے غول میں ان کی پھلیاں کھانے کو تلاش کرتا، لیکن اسے وہ پھلیاں نہ ملتیں، لہٰذا اسے اپنے باپ کے نوکر یاد آئے، اور وہ دن جب ان کے پاس کھانے کو وافر ہوتا تھا، لیکن آج وہ بھوک سے مر رہا تھا۔ اور یعقوب کے ساتھ بھی یہی تھا، وہ اپنے ماموں لابن کے بیٹوں کے ہاتھوں سے ذلیل ہو رہا تھا۔ یہاں بھی کشش کا عنصر ہے۔ اور پھر خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک اور رشتے داروں میں واپس لوٹ جا، اور خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے نکلنا خودکشی تھی۔ لیکن جب خدا ہمیں اپنی پرکشش محبت سے گھیرتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر ہم 31ویں باب کی 17ویں آیت سے پڑھیں، تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا، اور اپنے سب جانوروں اور مال اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت پر ملے تھے، لے کر چلا تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی، اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اس نے اسے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلات کی طرف کیا۔ یعقوب جو اکیلا گیا، اب وہ اپنی بیویوں، بیٹوں، بھیڑ اور بکریوں، اونٹوں اور مال و دولت کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ ہم اس کو خدا کی قدرت کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ وہاں سے بھاگ کر نکلا تھا، لیکن وہ اس دن خدا کی برکت اور دولت سے مالا مال آ رہا تھا، جسے ہم اگلے باب میں پڑھیں گے۔ میں تیری ساری رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ کی ہیں، میں اس لائق بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ میں صرف ایک لاٹھی لے کر یردن کے اس پار گیا تھا، لیکن اب میرے پاس 2 غول ہیں، اور میں اس میں ان دنیاوی لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں جو آخری دنوں میں واپس آئیں گے۔ اور جب وہ واپس آیا تو اسے خدا کا فرشتہ ملا جس کا نام تھا مہنائم، اور اس جگہ کا نام بھی مہنائم رکھا۔ ہمیں یہ نام غزل و غزلات میں ملتا ہے، اور دیکھیں 7ویں باب میں وہ کہتا ہے کہ یہ گویا 2 لشکروں کا ناچ ہے۔ 2 لشکروں کی اصطلاح میں عربی میں اس کا معنی مہنائم ہے۔ مستقبل میں آنے والے لوگ بڑی مال و دولت کے ساتھ واپس آئیں گے، اگرچہ کہ وہ اپنی بدکاریوں کے سبب سے بکھر گئے تھے، لیکن یہ خدا کا فضل ہی ہے کہ جو کھانے والے سے کھانا نکالتا ہے اور زبردست سے مٹھاس، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نبیوں کی کتابوں میں بہت دفعہ خدا لوگوں کا حوالہ دیتا ہے، جیسے کہ یعقوب، اور اس نے یعقوب کی تاریخ کو ایک شخص ٹھیک ہے اور قوموں کی مثال کے طور پر لیا۔ جیسے یعقوب گھر سے اکیلا نکلا تھا، لیکن واپسی پر بیوی بچوں اور مال اسباب کے ساتھ لوٹ رہا تھا۔ بکھری ہوئی قومیں مستقبل میں آنے والی مصیبتوں کے سبب دوسری اقوام کو لے کر واپس آئیں گی، جن کو بائبل میں چھوٹے بھائی کہا گیا ہے، جو ان کے ساتھ آئیں گے۔ بھیڑیں جو 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوں گی۔ یہ کسی مسیحی فرقے کی من گھڑت بات نہیں، بلکہ یہ بائبل کا نظریہ ہے اور بائبل کے قلب میں۔ دراصل میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بائبل مقدس ایک نبوتی کلام ہے۔ نبوتی کلام۔ میں چاہتا ہوں بھائی یوسف کہ آپ بتائیں، جب لابن کو پتہ چلا کہ یعقوب بھاگ گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کیا کہیں گے؟ دراصل لابن کے لیے یعقوب اس کے جانوروں میں سے ایک جانور تھا۔ یعقوب نے خود کہا، جب ہم 30واں باب پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے، میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے آنے سے
پہلے بہت تھوڑے تھے اور اب بہت بڑھ گئے ہیں۔ مطلب جب میں آیا تھا تو یہ تھوڑے تھے اور اب یہ بڑھ کر بہت ہو گئے۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یعقوب لابن کو ملامت کر رہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے لیکن اب بڑھ کر بہت ہو گئے ہیں۔ اور لابن کے بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ یہاں پر آیا تھا تو اس کے ہاتھ بالکل خالی تھے اور اب اس کے پاس بہت زیادہ بھیڑ اور بکریاں ہیں جو ہمارے پاس نہیں۔ محبت جو اپنی بہتری چاہتی ہے اور وہ کسی کی طرفدار نہیں، خدا یعقوب کو سکھانا چاہتا تھا اور خدا اس کی بیماری کو استعمال کرتے ہوئے یعقوب کا علاج کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خدا اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور سکھانا چاہتا تھا۔ صحیح۔ لابن یعقوب کا پیچھا کرنا چاہتا تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور خدا نے مداخلت کی اور کمال کر دیا۔ خدا نے اس سے کہا، میں تیرے ساتھ رہوں گا اور ہر جگہ جہاں تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا اور تجھے ملک میں واپس پھیر لاؤں گا۔ اور یہاں خدا یعقوب کو واپس جانے کا کہتا ہے، لیکن یہ بات لابن کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اس وقت لابن 140 برس کا تھا اور میرا مطلب ہے کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ رہنے والا نہیں تھا، لیکن لابن اسے یہاں سے جانے کی اجازت دینے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ یقیناً لالچ اور غرض میں مبتلا تھا۔ وہ اس کا پیچھا بھی کرنا چاہتا تھا اور یعقوب اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا، لیکن لابن بہت ہی چالاک انسان تھا۔ اس نے اسے کہا کہ میں تجھے دکھ نہیں دے سکتا، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تیرے پاس ہیں اور میری بھیڑ بکریاں بھی۔ اور یعقوب نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تیری بیٹیاں ہیں اور انہی کے لیے میں نے تیری 14 برس تک خدمت کی ہے۔ اور وہ اس کو وہاں سے خالی ہاتھ بھجوانا چاہتا تھا۔ اس نے 20 سال اس کی خدمت کی تھی، لیکن ہمارا خدا بہت ہی عظیم خدا ہے، وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ بھجوانے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور میری سب سے یہ گزارش ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ خدا سے پیار کریں اور اس کے ساتھ ٹائم گزاریں، کیونکہ وہ ہماری محنت کا صلہ ہمیں ضرور دیتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یعقوب ستون بنانے والا شخص ہے اور اس نے 4 ستون بنائے۔ آیت نمبر 45 میں اس نے اپنے اور لابن کے درمیان ایک ستون کھڑا کیا۔ یہ کس طرف اشارہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یعقوب کی زندگی میں 4 ستون تھے، پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب میں اور 37ویں باب میں اس کے دوسرے ستون کا ذکر ہے، اور دوسرا ستون اس باب کی 45ویں آیت میں ہے، جو کہ یعقوب اور اس کے ماموں لابن کی جدائی کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس میں اعتماد اور رفاقت کی تو کوئی بات نہیں، اور نہ ہی یعقوب کے لیے وہ کوئی آسان دور تھا۔ خدا یعقوب کو سکھانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے الگ ہونے کا وقت آ گیا تھا، اس لیے یعقوب نے اپنے اور لابن کے درمیان ایک ستون کو کھڑا کیا تاکہ کوئی اسے گرا نہ پائے، اور یہ یعقوب کے حق میں تھا۔ صحیح۔ یعقوب واپسی پر اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے انتظار میں تھا۔ وہ اس لمحے سے خوف زدہ تھا جب اس کا سامنا عصاؤں سے ہوگا، پر اسے پتہ نہ چلا کہ لابن اس کے پیچھے ہے۔ 32واں باب شروع کرنے سے پہلے آپ ہمیں بتائیے کہ جو ہم دیکھ نہیں پاتے، بعض اوقات میں موجودہ خوف کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میرا خدا سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ برائے مہربانی ہماری فکر کے متعلق خدا کی حاکمیت کے بارے بتائیے۔ خدا جن سے ہمیں بچاتا ہے انہیں ہم جانتے ہیں، اور جنہیں ہم نہیں جانتے خدا ان سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ اور شاید یہی زبور 91 میں کہا گیا ہے، تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، اور نہ رات کی وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے۔ میں دن میں تو چیزوں کو بڑے آرام سے دیکھتا ہوں، لیکن رات کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہمارے خدا کا شکر ہو جو ہماری ہر وقت
حفاظت کرتا ہے۔ یعقوب کو عیساؤ سے خوف تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ماموں لابن اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دھوکے باز انسان ہے، پر خدا نے اس کی حفاظت کی۔ صحیح۔ 32واں باب ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے، اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ جب یعقوب فدان ارام کو گیا تو فرشتوں کا خواب میں آنا اس کے لیے تقویت کا سبب بنا، اور جب وہ فدان ارام سے واپس آیا تو بھی اس نے 2 لشکر دیکھے اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یعقوب نے کیا کیا اور خدا نے کیسے اس کا حوصلہ بڑھایا؟ یعقوب جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، چاہے اس کے جانے کا وقت ہو یا پھر اس کے واپس آنے کا وقت ہو۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ایک سیڑھی دیکھی جہاں سے فرشتے آ جا رہے تھے، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے 2 بڑے لشکر دیکھے۔ اس نے 2 بڑے لشکروں کو دیکھا۔ یعقوب نہ تو پہلی رویا کا حقدار تھا اور نہ ہی دوسری۔ ہم نئے عہد نامے میں خدا کے فضل کو دیکھتے ہیں۔ ہم فرشتوں کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر بھیجی گئیں؟ میں نہیں جانتا کہ یہ فرشتے ہمارے آسمان تک کے جانے کے سفر میں ہماری کس طرح خدمت کریں گے۔ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے بھیجتا ہے کہ ہماری سب راہوں میں ہماری حفاظت کریں۔ لہٰذا یعقوب نے 2 لشکر دیکھے جو خاص اس کے لیے بھیجے گئے تھے۔ صحیح۔ ایک دن ایک فرشتے نے 1,85,000 دشمنوں کو جی۔ مارا، اور یہ 2 لشکر تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری ہمت افزائی۔ تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یعقوب نے عیساؤ کے لیے تحفے بھیجے۔ وہ ابھی تک اس سے خوف زدہ تھا، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے تحائف بھیجے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں انسانی کمزوریوں کی بات کروں، آپ نے مجھے یاد دلا دیا خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خدا دانیل کی ماند میں فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ شیروں کا منہ بند کریں۔ خدا 2 فرشتے بھی بھیج سکتا تھا، دانیل کے لیے نہیں، لوط کے لیے، کیونکہ لوط ایک کمزور ایماندار تھا اور وہ بہت کمزور تھا۔ خدا لشکر بھی بھیج سکتا تھا، اور صحیح۔ الیشا کے لیے خدا نے 2 لشکروں کو بھیجا تھا۔ خدا حکمت والا ہے، لیکن اسے ایماندار بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اس لیے خدا نے اس کے لیے 2 لشکروں کو بھیجا تاکہ اس کی حفاظت کریں۔ یہ خدا کا پیار ہے کیونکہ وہ ایک وفادار خدا ہے، اور یہی سچ ہے۔ لیکن یعقوب نے اپنی کمزوری میں عیساؤ کو خوش کرنے کے لیے تحائف بھیجے۔ جی۔ کیا میں اس کی طرح نہیں؟ ہم سب اس کی مانند بالکل ہیں۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ خدا کی حوصلہ افزائی ہے، لیکن اس کے اثرات جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ خاص طور پر جب ہم 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اس نے دعا مانگی اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے دعا کی اور وہ دعا کے بعد بھی تیار نہیں تھا کہ وہ اپنا بوجھ خدا پر ڈالے اور اس پر بھروسہ کرے، لیکن اس نے اپنا بوجھ خدا کے سامنے رکھا اور دعا کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ صحیح۔ اب میں 6 آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ پس قاصد لوٹ کر یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیساؤ کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا۔ تب اس نے اپنے لوگوں اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 غول کیے۔ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلے میں جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی ہیں بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب میں ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو مال سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ہی بری خبر ہے، لیکن اس نے خدا سے دعا کرنی شروع کی۔ میں اس دعا پر صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے متعلق خدا سے کہا، اس کے بارے میں بتائیے۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہ یعقوب کی دعا کا پہلا ریکارڈ ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہمیں گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کرتی ہیں، تو یہ بات سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ ہم اس سے خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ دراصل اس نے خدا سے وفاداری کی تھی
اور خدا سے اس نے کہا کہ میں تیری رحمتوں اور تیری وفاداری کے لائق نہیں۔ دراصل ہم خدا کی بھلائی اور عظمت کی بدولت بس یہی سوچ سکتے ہیں، لیکن خدا ہمارا عظیم خدا ہے، اس کا پیار ہمارے لیے لازوال ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب بھی میں اس دعا کو پڑھتا ہوں مجھے مشکل لفظ یہ لگتا ہے، مجھے بچا لے، مجھے میرے بھائی کے ہاتھ سے بچا لے۔ میں جب کسی ایماندار کو بھائی کے ساتھ دعا کرتے جی دیکھتا ہوں کہ تو مجھے دشمنوں سے بچا لے یا شیروں سے بچا لے تو یہ قابل قبول ہیں، لیکن یہ کہ مجھے میرے بھائی کے ہاتھ سے بچا لے۔ بھائی یوسف، کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی سے پناہ مانگے اور خدا سے کہے کہ وہ مجھے بچا لے؟ یہ ممکن ہے کہ ایماندار یا بھائی ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس حد تک اپنے بھائی سے وہ دکھ اٹھائے اور خدا سے کہے کہ مجھے بچا لے؟ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر برا اور ظالم انسان ہے، کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی برائی کا تصور ہماری سوچ و خیال سے بھی زیادہ آگے ہے۔ جب ہم ان دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل نہیں کیا تھا؟ قائن کی اولاد سچ میں دہشت گرد ہے۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ راحیل اور یعقوب کے درمیان مضبوط تعلق ہونے کے باوجود راحیل کا دل اپنے باپ کے بتوں کے ساتھ ابھی بھی لپٹا ہوا ہے۔ اس کی وابستگی ان کے ساتھ کیوں تھی، یعقوب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونے کے باوجود بھی؟ راحیل یعقوب کے ساتھ واپس تو آئی لیکن اپنے باپ کے بتوں کے ہمراہ، اگرچہ وہ رہتی یعقوب کے ساتھ تھی، لیکن ہمیں بتائیے کہ راحیل نے بت کیوں چرائے؟ راحیل اور بت یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ خداوند نے اسے ایمانداروں کے گھر میں لا کر اسے عزت بخشی تھی۔ یہ وہ خاندان ہے جسے خدا نے چنا تھا، یہ ابراہم کا خاندان ہے جس میں سے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا۔ لیکن افسوس کہ راحیل ابھی تک بتوں میں لپٹی ہوئی تھی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی ہنسی محسوس ہوتی ہے، کیا ایسے بت بھی موجود ہیں جنہیں آپ چرا سکتے ہیں؟ اور ایسے بت جو چرائے جا سکتے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کیا کریں گے؟ حالانکہ انہیں آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس بات سے مجھے یسایہ کا 46واں باب یاد آتا ہے جس میں بابل کے بتوں کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے، بیل جھلتا ہے اور نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپاؤں پر لدے ہوئے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے ہو اور تھکے ہوئے ہو وہ چوپاؤں پر لدی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے ان جانوروں کو تھکا دیا جو ان بتوں کو اٹھائے پھر رہے تھے۔ اور پھر لکھا ہے، اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھرانے کے سب باقی ماندہ لوگوں جن کو میں نے باطن ہی سے اٹھا لیا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا۔ لہٰذا بتوں کو اٹھانا پڑتا ہے لیکن حقیقی خدا کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے ہی خلق کیا اور میں ہی اٹھا رہا ہوں، اور وہی حقیقی خدا ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے، اور حفاظت کی ضرورت بتوں کو ہے۔ جی صحیح، ہم یعقوب کی دعا پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ پہلی بار تھا کہ ہم نے یعقوب کی دعا سنی، اور اس نے دعا اپنے باپ دادا کے خدا سے مانگی تھی، اور اس نے کہا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا، جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کیا اور تو نے کہا، میں ڈرا لیکن تو نے کہا اور تو نے کیا۔ اگر ہم اس دعا سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس طرح خدا کو پکارنا چاہیے؟ کیا ہمیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا یا اس کی وفاداری پر؟ جی، دراصل خدا اپنے سب وعدوں میں وفادار ہے، اور یہ بھی کہنا بہت اچھا ہے کہ اے خدا تو نے فرمایا۔ بائبل کہتی ہے، خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، اور نہ آدم ذات ہے جو اپنا ارادہ بدل لے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اسے وہ پورا بھی کرتا ہے۔ اور یعقوب سے ہم نے اچھی چیز سیکھی، وہ کہتا ہے اے خدا تو نے فرمایا۔ وہ یعقوب سے کچھ خاص الفاظ میں بات کرتا ہے۔ دراصل پوری بائبل ہمارے لیے خدا کی آواز ہے۔ اس نے بائبل میں یہ کہا کہ
میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے بذات خود مجھے یہ نہیں کہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات سے ہمیں دلیری ملتی ہے کیونکہ خدا ہمارا راہبر اور مددگار ہے۔ جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ برتی بالکل ہیچ ہوں۔ بھائی یوسف، خدا کی وفاداری سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا کی وفاداری سے مراد یہ ہے کہ خدا میری غلطیوں کو اور خامیوں کو درگزر کرتا ہے اور مجھ جیسے بے وقوفوں کو نہیں دیکھتا؟ کیا خدا کی وفاداری سے مراد ہے کہ وہ مجھ سے ویسا سلوک نہیں کرتا جس سلوک کا میں حقدار ہوں؟ یا سب غلطیوں کے باوجود بھی خدا مجھے نجات بخشتا ہے؟ وہ یعقوب کی غلطیوں کے باوجود اس کی حمایت میں کھڑا رہا۔ خدا کی وفاداری سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ لوگ اس کی وفاداری کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں خدا کی وفاداری کرنی ہے اور جو کچھ اس نے کہا ہے ہمیں اسے ماننا بھی ہے۔ اگر ہم وفادار نہ بھی رہیں تب بھی ہمارا زندہ خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ لیکن وہ گناہ کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ جب یعقوب نے گناہ کیا تو خدا نے اس کی خطا کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ جو اس نے بویا تھا وہی اس نے کاٹا بھی تھا۔ اور یہی کچھ داؤد کے ساتھ بھی ہوا تھا، کیونکہ اس نے بھی خطا کی اور اسے بھی سزا ملی۔ لہٰذا خدا کی وفاداری اپنے بچوں کے ساتھ تنبیہ سے مشروط ہے۔ خدا اپنی باتوں سے کبھی بدلتا نہیں، کیونکہ وہ لا تبدیل خدا ہے اور وہ اپنا انکار نہیں کر سکتا، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جسے وہ کہے اور پھر اسے پورا نہ وہ نہ کرے۔ تو اپنا انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی صفات کا، صحیح۔ کیونکہ وفاداری کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مشکلات میں ساتھ نہیں چھوڑنا، جی نہ ہی اپنے ہونٹوں سے نکلے الفاظ کو بالکل۔ بدلنا۔ وہ اپنی صفات کا انکار نہیں صحیح۔ کرتا کہ وہ پاک ہے، اور اس نے یعقوب کے ساتھ اپنی صفات کے مطابق سلوک کیا۔ جی۔ یہ خدا کی وفاداری ہے۔ بہت شکریہ۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ اس دنیا کی شان و شوکت ہمیں تباہ کر سکتی ہے اور خدا سے دور کر سکتی ہے۔ وفادار ہے۔ وہ دنیا کو اجازت دیتا ہے کہ ہمیں دھمکا سکے تاکہ ہم جاگیں، جیسے کہ لابن کا رویہ اس کے حق میں نہیں تھا اور مصرف بیٹے کی طرح جب اس کو ہوش آیا اور اس نے کہا میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ صحیح۔ شروع میں ماحول خاصا خراب تھا، کیونکہ جس طرح یعقوب بھاگا وہ اس کی جان کے لیے خطرہ بن گیا، اور جب اس نے اپنے خاندان میں جانے کا فیصلہ کیا تو عیساؤ ابھی بھی زندہ اور وہاں رہتا تھا۔ لیکن اب کی بار خدا نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، اور واپسی پر اس نے فرشتے دیکھے، جس کا مطلب ہے کہ ایک الہی مدد ہمارے ارد گرد ہو سکتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھتے اور محسوس نہیں کرتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، ان ساری باتوں کے بیچ حالانکہ خدا نے اس سے بات کی اور اس نے فرشتے دیکھے، لیکن اس کے بعد اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ خوف زدہ تھا۔ شروع میں اس بات پر بڑا حیران ہوا، لیکن اس پر غور کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا اگر میں اس کی جگہ پر ہوتی میں بھی اسی طرح خوف زدہ ہوتی، کیونکہ اکثر اوقات جو ہم دیکھتے ہیں ہم پر اس کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات بہت اچھی تھی کہ جب وہ مضبوط نہیں کمزور تھا اس نے دعا کی۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت خدا آپ کو دے۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، یعقوب اپنے دل میں ایک دشمن کے خوف کو لے کر واپس آیا، اور وہ دشمن کوئی اور نہیں اس کا بڑا بھائی جس کا نام تھا عیساؤ۔ لیکن وہاں پر ایک اور دشمن تھا جس پر اس کا دھیان نہیں گیا، لابن، جو اس کا ماموں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ خدا نے 2 لشکر نہیں بھیجے، بلکہ خدا لابن سے خود نپٹا۔ یہاں ہمیں اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کہو جیسا یعقوب نے کہا، وعدوں پر اعتبار کرو جو برس ہاں برس کے بعد بھی کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ
جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو